السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آج کا دن قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں کے لیے تقریباً اطمینان کا دن ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک زبردست سماعت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری 3 MPOs کے تحت جو گرفتاری تھی وہ نہ صرف کل عدم قرار دی بلکہ ان کی رہائی کو بھی یقینی بنایا ہے اور ان کی سیکورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج اس سماعت میں IG اسلام آباد، DC اسلام آباد، SHO صاحب کو لائن حاضر کیا گیا، کسی کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے گئے، کسی کو شوکاز نوٹس دیا گیا، اور اس کا جو مکمل احوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خاص طور پر وہ لمحہ جس میں معزز جج صاحب نے کہا کہ آپ نے تماشا لگا رکھا ہوا ہے، لفظ با لفظ جو ہے وہ جو کورٹ کے اندر عدالت کیا کہہ رہی تھی، سرکاری افسر کیا کہہ رہے تھے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ کیس کو کس طرح سے چلایا گیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور خوشخبری ہے جس کا PTI کو جو ہے وہ بہت زیادہ انتظار تھا۔ خان صاحب کی سزا کے خلاف مرکزی اپیل جو تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس کی سماعت جو ہے وہ 22 اگست کو کرے گا۔ حالانکہ جو PTI کے وکلا تھے ان کی طرف سے ہر طرح کی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اس سماعت کو جلد از جلد جو ہے وہ ممکن بنایا جائے، جبکہ یہ سماعت جو ہے وہ 1 دن کے بعد بھی ہو سکتی تھی، 2-4 دن کے بعد بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس سماعت کو جو ہے وہ 22 اگست تک لے جایا گیا۔ بہرحال اس سماعت کو جو ہے وہ زیر سماعت جو ہے وہ 22 اگست کو جو ہے وہ کی جائے گی۔ اب مکمل جو احوال ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شہریار افریدی صاحب کی جو رہائی ہے اس کا متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی کے MPOs آرڈر کیس میں جاری کردہ شوکاز نوٹسز کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر SP آپریشنز اسلام آباد پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی آئندہ سماعت پر DC اسلام آباد اور SSP آپریشنز پر فرد جرم عائد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی MPOs کے تحت گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت نے شہریار افریدی کے خلاف 3 MPOs کا حکم معطل کرتے ہوئے انہیں نہ صرف وفاقی دارالحکومت سے باہر جانے سے روک دیا ہے بلکہ ان پہ یہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ اس کیس کے فیصلے تک وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر کسی قسم کا کوئی بھی بیان جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر اس دورانیے میں شہریار افریدی کو کچھ ہوا تو IG اسلام آباد اور چیف کمشنر کی ذمہ داری ہوگی۔ سماعت کے موقع پر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے آغاز پر ڈپٹی کمشنر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 9 مئی کو لاہور، کراچی سمیت دیگر شہروں میں غیر معمولی واقعات ہوئے جس پر عدالت نے انہیں جو ہے وہ ٹوکتے ہوئے استفسار کیا کہ لاہور، کراچی نہیں، آپ اپنے دائرہ اختیار کی بات کریں۔ اس پر ڈپٹی کمشنر نے دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ شہریار افریدی ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ کیا شہریار افریدی کو دوران حراست موبائل کی سہولت میسر تھی، جس پر DC نے آگاہ کیا کہ ان کی فیملی ان سے ملاقات کرتی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوران اپنے پیغامات جو ہیں وہ باہر بھیج رہے ہوں۔ اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے پوچھا کہ جیل میں یہ پلاننگ کیسے کر رہے ہیں۔ اس پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ میرے کان اور ناک تو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، انہی کی جو رپورٹ دیکھ کر میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے الزام عائد کیا کہ جوڈیشری کے خلاف مہم میں بھی شہریار افریدی کا نام آیا تھا۔ ان تفصیلات کے بعد جسٹس بابر ستار نے دوبارہ استفسار کیا کہ جیل میں ہونے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو کیسے اشتعال دلایا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی سیکورٹی زون میں بیٹھ کر وہ عوام کو اکسا رہے تھے۔ آپ کی بات کیا مذاق ہے؟
کہ ہائی سیکورٹی زون میں بیٹھا قیدی عوام کو اکسا رہا ہے. جس روز وہ رہا ہوئے اسی روز آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ عوام کو ابار رہے ہیں. عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ قانون کو تماشا بنا رکھا ہے. عدالت ایم پی او کالعدم قرار دیتی ہے, یہ پھر ایم پی اوز کو جاری کر دیتے ہیں. اس موقع پر شہریار افریدی کے وکیل کا کہنا تھا کہ نظر بندی احکامات بعد میں جاری ہوئے مگر ان کے موکل کو گرفتار پہلے کیا گیا. یہ ایک کہانی تھی جس کے تحت جو ہے شہریار افریدی صاحب کو جو ہے وہ بار بار گرفتار کیا جاتا رہا, اور آج عدالت نے جو ہے وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا, بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا. تو اس طرح سے آج شہریار افریدی صاحب کو, شاندانہ گلزار کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا, اور شہریار افریدی کو عدالت نے آج جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ وہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا وہ ہائی سیکورٹی کے انڈر رہیں گے, اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہیں گے, اور آئی جی اسلام آباد اور جو ڈی سی اسلام آباد ہے ان کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا, اور ان سے یہ کہا کہ اگر شہریار افریدی صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو ان کے ذمہ دار وہ ہوں گے. اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.